اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بزرگوں اور خاص و خاص پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان میں تو آج سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، انجوائمنٹ چل رہا ہوگا۔ میں نے سوچا چلیں آج آپ کے سامنے ذکر الہی کی فضیلت پہ بات رکھتا ہوں، جو کہ ایک افضل ترین عمل ہے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سوچا چلیں اس کی فضیلت پہ بات کرتا ہوں میں۔ پاکش 2030 کو یاد رکھیے گا، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اس پہ بہت ہی مختصر اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ روزمرہ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان پہ بات رکھی جاتی ہے۔ اس چینل کو پاکش 2030 کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، اور اپنے دوست و احباب، عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے، اور اپنے اپنے تاثرات سے بھی نوازیے۔ تو بات ہو رہی تھی ذکر کی فضیلت کی۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں، جو کہ تمام تر تعریفیں صرف اسی کے لائق ہیں، سارے شکر بھی صرف اسی کے لائق ہیں، اور مغفرت کرنے والا بھی وہی ہے، ہماری حاجات کو پورا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ہماری بگڑی بنانے والا بھی وہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو نیچے سے اوپر لے جاتا ہے اور کسی کو اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے، یہ سارا میرے رب ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اللہ نے یہ چیزیں نہیں رکھی ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی بابرکت ذات ہے جس کا ادراک ہماری آنکھیں تو نہیں کر سکتی، لیکن وہ سب آنکھوں سے واقف ہے۔ اس نے رات اور دن میں اہل بصیرت کے لیے نعمت کا جو سامان پیدا کیا ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ نہیں کر سکتے۔ بھائی اور دوستوں اور خاص الخاص پیارے بچوں، ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں ہم نہیں کر سکتے۔ کسی بڑے نے خوب لکھا ہے کہ اگر سبھی درختوں کے کلمے بنا دی جائیں اور سبھی سمندروں کے پانی کو صحیح بنا دیا جائے، اور جتنی بھی خشکی ہے وہ اگر تختہ بن جائے تو اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں، تو بھائی اور دوستو یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسندیدہ منتخب رہنما اور نبی بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ تم بھی اس پہ درود بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ تو چلیں ہم سبھی اللہ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے، مانتے ہوئے اپنے پیارے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے پیارے نبی جو محسنین، متقین اور یاد الہی میں ہمیشہ مصروف رہتے، اور آپ تمام انبیاء کے امام بھی ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرنے والے دوسرے لوگوں سے سبقت لے جاتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں اور خاص پیارے بچوں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب صرف و صرف آپ ہوں اور اللہ آپ کی آواز سن رہا ہو، تو پھر وہ جو مزہ ہے عبادت کا، ذکر الہی کا، اس کا کیا ہی کہنا۔ کوشش کیجئے گا کبھی رات کو باوضو ہو کر اپنے بستر پہ آنکھیں بند کر کے دن بھر کے جو آپ کے اعمال ہیں ان کو بھی سوچئے گا، سنیے گا،
دیکھیے گا، پرکھیے گا کہ آپ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد اس رب العالمین سے پھر مدد بھی مانگیے گا۔ انشاءاللہ وہ ہماری مدد بھی کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جہاں وہ غفور الرحیم ہے، وہاں ہمارے عیبوں کی وجہ سے، ہمارے بد عملوں کی وجہ سے، ہماری ناانصافیوں کی وجہ سے ہمارے لیے پھر وہ جبار اور قہار بھی بن جاتا ہے۔ اس اللہ کی صفت کو بھی یاد رکھیے گا۔ بھائی اور دوستو، جنت میں جتنے بھی درجات ہیں نہایت بلند بالا ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے، رسول اللہ کی بات مان کر چلنے والے ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اللہ کا ذکر کرنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ جنت کے طلبگار اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ماننے والے ہر شخص نے آپ کی اس دعوت پر لبیک کیا اور کہا، اور ان کی زندگی میں آنے والے دن رات کی ہر گھڑی یاد الہی میں گزرنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام نے، ان سب کی آل نے، اور ہر شخص جو کہ زبردست حکمت اور اکیلے پن میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں اور سلامتی ان لوگوں پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر سب سے بڑا جو حق ہے کہ اسے وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے اور اپنی حاجات صرف اور صرف اسی سے مانگی جائیں۔ اور جو شخص اسے سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، اٹھتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے وہ اجر و ثواب کا ایک عظیم ذخیرہ جمع کرنے والا ہے۔ کون؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یاد الہی میں مصروف رہنے والے لوگوں سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ نیز اس کی قربت اور محبت کی جو اہمیت ہے، اس کی وجہ سے سب سے بڑا جو ذریعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ہمیں اللہ کے حکم کو مان کر چلنے اور نبی مہربان کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس لیے مناسب یہی رہے گا کہ رسول اللہ کی امت میں، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو معاف بھی فرمائے اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت اس کا شکر بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، اگر ان کو گنا جائے اور پھر ان کو غور و فکر کیا جائے تو اللہ کی جو تعریف ہے اس سے ہم کبھی منہ نہیں پھیریں گے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں گے۔ یہ جو ناک اللہ نے دیا ہے، یہ جو کان اللہ نے دیے ہیں، یہ جو منہ اللہ نے دیا ہے جس سے باتیں کر رہا ہوں، یہ جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں جن سے میں دیکھ رہا ہوں، اور اللہ نے یہ جو شکل عطا کی ہے انسانوں والی، کیا یہی احسان اللہ کے ہم پہ کم ہیں؟ پوری زندگی ہم لگے رہیں تو ان احسانات کا بدلہ بھی ہم نہیں چکا سکتے۔ اور پھر یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہوئی ہیں زمین و آسمان کے اندر، کتنی قسم کے پھل فروٹس ہیں جو ہمیں کھانے کو ملتے ہیں، طرح طرح کے اناج ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے سمندروں کے اندر بھی پیدا کی ہوئی ہیں کہ انسان ہمت کرے تو ان کو پکڑتا ہے اور پھر ان کے لذیذ کھانے بنا کے کھاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ چلیں، باہر اذان شروع ہو چکی ہے، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور آپ بھائیوں اور بہنوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور یہ جو نیکی کے کام ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو جاری رکھیے گا، کیونکہ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کی اس مہم میں آپ شامل ہو جائیے۔ یقین مانیے آپ کے نامہ اعمال میں اجر عظیم لکھا جا رہا ہے۔
کیوں نہ ہم نیکی کے سب سے بھائی مل کر جان لڑائیں، ایک بنے، نیک بنے، اور سب کو کیا کریں؟ نیک بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گو نا، کیا معاشرے کو بدلو گے نا؟ انشاءاللہ تعالی کوشش کیجئے، ارادے کیجئے، اللہ ہمیں ہمت دے گا، حوصلہ دے گا، اور ہم خود بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی، اور پورے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں گے، تو یہ معاشرہ، جس کو اصلاحی معاشرہ کہتے ہیں، جب یہ ہو جائے گا تو یہاں پہ پھر اللہ کی زمین پر خدا کا نظام ہوگا، اور پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہے گا، نہ کوئی بندہ نواز، انشاءاللہ تعالی۔